الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ وصحبہ اجمعین۔ کہتے ہیں کہ انسان اگر مشہور ہونا چاہے تو وہ ایسا کام کرے جو اوروں سے ذرا الگ سا ہو، جو سب لوگ ایک متفقہ نظریے پر چل رہے ہوں۔ آپ اپنی شہرت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ان سے ہٹ کر چلیں تو آپ کی شہرت ہوگی، لوگ آپ کو پہچانیں گے۔ ایسا ہی کام انجینئر مرزا صاحب اور مفتی منیر شاکر صاحب نے کیا ہے کہ وہ امت جو جن عقائد پر، نظریات پر ایک زمانے سے متفق چلی آ رہی تھی، ان عقائد اور نظریات کو توڑ کر الگ راستہ بنانے کی کوشش کی ہے۔ ایک صاحب نے تراویح کے بارے میں کہا کہ تراویح نام کی نماز ہی کوئی نہیں، کہ اس کا لفظ موجود نہیں ہے۔ ہاں، یہ بات تو ہے کہ لفظ پہ بات ہو سکتی تھی، لیکن نماز کا انکار کرنا، نماز سے ہی بالکل منکر ہو جانا، اس چیز کی سمجھ نہیں آتی۔ اور دوسرے صاحب، انہوں نے مرزا صاحب، انجینئر مرزا صاحب، انہوں نے وہ زبان استعمال کی کہ جو زبان انسان بازار میں کسی کے لیے استعمال نہیں کرتا، جو زبان انسان اپنی گیدرنگ دوستوں میں استعمال نہیں کرتا، اس نے وہ زبان صحابہ اکرام کے لیے استعمال کی، وہ زبان اس نے بزرگان دین کے لیے استعمال کی، اولیاء اعظام کے لیے وہ زبان استعمال کی۔ ظالم کہا صحابہ کو، بدعتی کہا صحابہ کو، اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ الفاظ سے اس نے پکارا۔ یہ دیکھیں، اللہ پاک نے ہر فن کے لیے لوگ پیدا کیے ہیں۔ جو بندہ ایک کام کا ہوتا ہے، ایک فن کا ہوتا ہے، وہی اسے بہتر سمجھتا ہے۔ آج اگر کوئی مولوی صاحب جو سائنس نہ پڑھا ہوا ہو، وہ بلیک ہول کے بارے میں بات کرے، وہ ستاروں اور سیاروں کی چال کے بارے میں بات کرے، تو اس کی بات لوگوں کو بڑی ناشنا لگے گی کہ بھائی تم مولوی صاحب، تمہیں کیا پتہ ہے اس چیز کا؟ یہ تو وہ لوگ سمجھتے ہیں جو فلکیات کے ماہر ہیں۔ آرٹس کا کوئی اسٹوڈنٹس وہ میڈیکل کے کسی شعبے پر گفتگو کرے تو اسے بھی روک دیا جاتا ہے کہ تم نے پڑھا کوئی نہیں اس میڈیکل کو، تم تو آرٹس کے اسٹوڈنٹ ہو، تمہیں کیا پتہ ہے؟ اسلام اتنا مظلوم ہو گیا ہے کہ کوئی بھی انجینئر آتا ہے جو میکینیکل انجینئرنگ پڑھتا رہا ساری زندگی، وہ نوکری کرتا رہا، اردو کے ترجمے دیکھ کر اس نے آ کر اسلام کی تاریخ کے اندر وہ انگلیاں مارنی شروع کی کہ اللہ کی پناہ۔ ہمارے استاد محترم مفتی کمال الدین صاحب، انہوں نے فرمایا کہ ایک سیمینار تھا تفسیر کے اوپر، قرآن مجید کے ترجمہ اور تفسیر پر، تو بہت سارے لوگ کھڑے ہوئے، انہوں نے اپنی اپنی تفاسیر کا تعارف کرایا۔ تو مصر کی ایک خاتون بھی آئی ہوئی تھی، انہوں نے کچھ جو تفسیر لکھنے والے تھے ان سے کہا آپ عربی جانتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا نہیں، ہم تو عربی نہیں جانتے۔ تو اسے حیرت ہوئی کہ جب آپ عربی نہیں جانتے تو عربی قرآن مجید کی تفسیر آپ کیسے لکھ رہے؟ جب بندہ خود سے کچھ کرنا چاہتا ہے، جب بندہ صرف اس زبان کے اصول و ضوابط کو سمجھے بغیر، اس کی سارے فنون سے آشنائی کے بغیر جب کچھ کرنا چاہتا ہے تو وہ گمراہی کے راستے پہ چل پڑتا ہے، خود بھی گمراہ ہوتا ہے اور دوسروں کو بھی ساتھ گمراہ کرتا ہے۔ ایسا ہی کام ان دونوں نے کیا ہے۔ وہ ہمارے بزرگوں کے ہاں، بڑوں کے ہاں یہ بات مشہور تھی کہ کہتے تھے کہ اگر کسی نے کہا کہ میں مشہور ہونا چاہتا ہوں تو انہیں کہا کہ بھائی تم مسجد کے راستے میں پیشاب کر دو، مشہور ہو جاؤ گے۔ اس قسم کی شہرت حاصل کرنے کے لیے انہوں نے اسلام کے ساتھ، تاریخی اسلامی شخصیات کے ساتھ انہوں نے ایسا مذاق کیا، اور صحابہ کے بارے میں وہ زبان استعمال کی کہ جو انتہائی نامناسب ہے، ترلے درجے کی زبان استعمال کی۔ تو ان کے بارے میں ہی شاعر کہتے ہیں، ہم طالب شہرت ہیں، ہمیں ننگ سے کیا کام، ہم طالب شہرت ہیں، ہمیں ننگ سے کیا کام، بدنام اگر ہوں گے تو کیا نام نہ ہوگا۔ والسلام۔